السلام علیکم جناب. ایک طویل غیر حاضری کے بعد طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن پاکستان سے نہیں، پاکستان سے باہر سے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں وار زون میں. تو وار زون میں ہم جیسا لکھنے پڑھنے والا لڑنے تو نہیں جاتا. خبریں بھیجوں گا آپ کو جب تک یہاں ہوں. اور سب سے پہلی خبر آپ نے ٹائٹل میں پڑھ لی کہ مشرق وسطیٰ کی جانب آنے والی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں. ان میں کون کون سے ملک ہیں؟ ان میں ہے لبنان، ان میں ہے عراق، ان میں ہے مصر، اس میں ہے سوڈان، اور اس میں یمن، اور اس کے علاوہ جارڈن یعنی کہ اردن. اور یہ پروازیں کن کمپنیوں نے ختم کی ہیں؟ ان میں قطر ایئر لائن بھی ہے، ان میں لفتھانسا کی بھی ہے، اور اس میں دوسری تمام پروازیں بھی شامل ہیں. اب ہوگا کیا؟ ہونا یہ ہے کہ جتنی زیادہ اس وقت یہ ایک پینک پھیلا ہوا ہے. ایران نے جب 2 اکتوبر کو ایک بیرج آف میزائل پھینکا تھا اسرائیل پر، اس وقت سے اب تک اسرائیل جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں ایک لیتھل قسم کا حملہ کروں گا. اور یہ لیتھل قسم کا حملہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کہا جاتا رہا کہ یا تو یہ اس کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ کرے گا یا اس کی تیل کی تنصیبات پر. لیکن امریکہ نے اس سلسلے میں اسرائیل کو قطعی طور پر ایسا کرنے سے منع کیا ہے. امریکہ کی بات اسرائیل کتنی مانتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. وہ کسی کی نہیں سنتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت 2 عالمی تنظیمیں، ایک اقوام متحدہ اور دوسری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ دونوں بے معنی ہو کر رہ چکے ہیں. ان کی کتنی قراردادیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے سب کے سب وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے. جبکہ اس کو نیتن یاہو کو، اس صہیونی دہشت گرد کو ایک عالمی دہشت گرد کا خطاب بھی دے دیا گیا ہے. اور اب اس وقت یہ فلائٹیں کیوں معطل کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا. اچھا، پہلے جو فلائٹیں ایران کی طرف جاتی تھی یا عراق کے یا مصر کے اوپر سے گزر کے جاتی تھی، اب وہ وہاں سے نہیں آئیں گی. اب اس کے لیے ایک لمبا روٹ، حتیٰ کہ یورپین ممالک تو بالکل ہی یہاں سے نہیں گزر رہے. انہوں نے پہلے وہ افغانستان کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے، اب انہوں نے افغانستان کے اوپر سے گزرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے، اور سعودی عرب کے اوپر سے دوسرے ملکوں کی طرف جانے کے لیے. لیکن جن ملکوں کے نام میں نے بتایا ہے، یہاں پہ مسافر جہازوں کا جو فضائی شیڈول ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، جس سے لوگوں میں خاصی پریشانی ہے. تو یہ وار زون کی جو خبر ہے یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جس دن میں اس وار زون میں پہنچا ہوں اس دن یہ سب سے بڑی خبر سامنے آتی ہے، آج کے دن، کہ تمام فلائٹیں جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہیں. اور اس سلسلے میں اب وہ جب متبادل روٹ اپنائیں گے تو ان کو زیادہ سفر کرنا پڑے گا، زیادہ ایریا گزر کر آنا پڑے گا. اس کے لیے انہوں نے جہازوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے، جو کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح یہ جو جنگ ہے، جو غزہ میں جو قتل عام کیا اسرائیل نے یا صہیونیوں نے اور قابض اسرائیلیوں نے، تو اب یہ ایک جنگ جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس ایویشن انڈسٹری کو متاثر کرنے کے لیے اپنا کام شروع کر چکی ہے. اور اس کے نتائج کیا ہوں گے آگے چل کر آپ بھی دیکھیے گا، میں بھی دیکھوں گا. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا سے یہ دعا ضرور کریں، اگر ہم اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو. کیونکہ بے گناہ لوگوں کا خون ہو رہا ہے، جن میں یمن، لبنان سمیت فلسطین کے علاقے، خاص طور پر غزہ، اور غزہ کے علاوہ وہ پناہ گزین کیمپ جو کہ ٹینٹوں کے ساتھ جنہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو آگ لگائی جا رہی ہے. اور بنکر بسٹر بم ایسے جگہوں پر گرائے جا رہے ہیں جہاں بنکر ہے ہی نہیں ہے. اور اس ساری قتل و غارت میں اور اس دہشت گردی میں امریکہ
بالکل پوری طرح شامل ہے اور امریکہ کی پراکسی نیتن یاہو ہے۔ اجازت دیجیے، اپنی رائے ضرور دیں، اور پسند آئے تو دوستوں کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد